نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری جو بھی گفتگو چل رہی تھی اس آیت کے اوپر، اس کو دو نشستوں میں نے مختلف اسلوب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا۔ آج ذرا اسی آیت کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنی جانوں سے اور مالوں سے اللہ کی راہ میں۔ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ ایک مسلم ہے، ایک مومن، اور ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، اور دو چیزیں اس میں جمع کر دی تھیں، ایمان حقیقی اور جہاد۔ یہ ساتھ مل گئیں تو یہ مومن بن گیا، ایک مسلم سے ایک آدمی مومن بن گیا۔ یعنی 5 چیزوں پر وہ ایمان لا رہا ہے تو ایک مسلم تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اضافہ ہو گیا تو اب وہی تو نہیں رہا نا، اب کچھ چیزیں بدل گئی۔ اسی حوالے سے ہم نے سمجھی تھی یہ بات کہ ایک ہے ایمان قانونی سطح پر، اقرار باللسان، اور ایک ہے تصدیق بالقلب۔ یعنی ایک ایمان وہ ہے جس میں دنیا میں فیصلے ہونے، اور ایک ایمان وہ ہے جس میں آخرت پر فیصلے ہونے۔ جہاں تک جب قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یہ ایمان کے الفاظ عمل صالح کے ساتھ مل کر آئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں پر زیادہ تر ایمان سے مراد قانونی ایمان مراد ہوتا ہے، اقرار باللسان والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ وعملوا الصالحات۔ اور جہاں مجرد ایمان کے الفاظ استعمال ہوں وہاں اس سے مراد ایمان حقیقی ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ جو جہاد یا عمل ہے وہ اس کا جزو لازم ہے، اس ایمان کا لازمی حصہ ہے عمل، لہذا وہاں ضرورت نہیں ہوتی کوئی ایمان کے ساتھ یعنی عمل کے ذکر کی۔ لیکن جہاں قانونی ایمان ہوتا ہے وہاں عمل کے ساتھ یہ معاملہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہی 2 مباحث ہیں جو 2 بڑے ائمہ کے درمیان رہے ہیں بڑی شد و مد کے ساتھ۔ یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ ائمہ کے سر خیل، اور وہ کہتے ہیں کہ الایمان قول، ایمان جو ہے وہ قول کا نام ہے، یعنی اقرار باللسان کی بات کر رہے ہیں، اور نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ ولا یزید ولا ینقص، نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اقرار باللسان ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ وہ ایمان کی جب تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یزید و ینقص، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اگر اندر ایمان ہے، ایمان حقیقی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ کم بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا۔ آپ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، یہ بڑھے گا، برے کام کریں گے یہ کم ہوگا۔ تو اصل میں یہ امت کے اندر پھر ایک تفریق پیدا ہو گئی کہ ایک نے ایمان کی اس تعریف کو مانا، ایک نے اس کو مانا، حالانکہ بات ایک ہی تھی۔ ایک نے صرف بات کی اقرار باللسان کی، اور دوسرے نے بات کی تصدیق بالقلب کی۔ بہرحال، اور سورہ نساء میں جو بات آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، جو قانونی ایمان رکھتے ہو، ایمان لاؤ۔ اب یہاں ایمان کے سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر ضرورت کے تحت، اس مجبوری کے تحت، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ دل و جان کے ساتھ۔ وہاں پھر ترجمہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی ایمان لاؤ، دل و جان کے ساتھ لاؤ۔ ابھی تمہارا دعویٰ ہے، لیکن یہ ایمان تمہارے ابھی عمل کا حصہ، تمہارے اندر کا حصہ نہیں بنا ہے۔ اب وہ دل و جان والا ایمان کیسے آئے؟
وہ بات آ گئی کہ ثم لم یرتابوا، اس میں پھر کوئی شک نہ ہو، جس کو میں نے کہا تھا کہ محبت اتنی شدید ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے دین سے، کہ اب اس میں کوئی شک والا پہلو نہ رہ جائے، اور اسی دل و جان اور شک والا پہلو نہ ہو۔ اس کو قرآن اور حدیث نے ایک اور انداز سے بھی تعبیر کیا، اسی ایمان کو، اس کو کہا احسان، کہ اتنا ایمان خوبصورتی کے ساتھ ایمان لاؤ کہ اس میں کوئی شک نہ ہو کہ انسان درجہ احسان پر فائز ہو جائے، بلکہ اس درجہ احسان میں کی بھی دو کیفیات ہو جائیں گی، ایک عمل میں وہ کیفیت آئے اور ایک آپ کے اندر، یعنی ایک ظاہری کیفیت نماز میں سمجھ لیں کہ احسان کا درجہ کیا ہوگا، نماز میں احسان کا درجہ ایمان والا وہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ اس کا ایک ایک جو جز ہے وہ بڑے اطمینان سے، سکون سے، پوری تسلی سے ادا کر رہے ہو، اور ایک ہے اس کی کیفیت وہ بھی اس محبت والی ہو، یعنی ایک ہے کہ اس کا عمل بھی محبت والا ہو، اور ایک ہے وہ خوبصورتی والا ہو، اور ایک اس کی جو جذباتی کیفیت ہے وہ بھی خوبصورتی والی ہو، وہ تو یہ احسان کے درجے کی بات آ جائے گی۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں جو اب تک ہم گفتگو کر چکے تھے، اس کے 9 لیول میں نے آپ کے سامنے رکھے، بلکہ بنیادی طور پر پہلے 2 رکھے کہ ایک جہاد زندگانی ہے، اور ایک جو ہے اس کی جد و جہد ہے، پھر وطن کے لیے ہے، پھر اپنے مال کے لیے ہے، جان کی حفاظت کے لیے ہے، حق خود ارادیت کے لیے ہے، اور ایک تھا کہ صرف کاز آف اللہ، کہ جس میں پھر وہ سارے میں نے 9 سٹیپ گنوائے تھے کہ جہاں پر جا کر جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جہاد کا بھی ہمارا تصور جو ہے نا سیلف پرسیو ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات کی جاتی ہے جہاد تو فوراً جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ ارطغرل کے ڈرامے کا آ جاتا ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، کوئی نیزے ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ، تو ہم فوری طور پر ذہن ادھر ہی ہمارا جائے گا، جہاد کی اسی کشمکش میں جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ غلط فہمی کوئی جو بائیڈن کو، کوئی بش کو ہو گئی تھی، کوئی اس کو ہو رہی ہے، کلنٹن کو، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں بھی ایسی ہوتی ہے۔ سیلف پرسیو سمجھتے ہیں نا، جیسے آج وہ ٹرانسجنڈر کا قانون ہے کہ کوئی آدمی آج خود یہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، سیلف پرسیو تصور یہ ہو کہ میں عورت ہوں، وہ مرد ہی ہو تو سمجھتا ہے کہ میں عورت۔ اسی طرح یہ جہاد کا تصور بھی سیلف پرسیوڈ ہو گیا، تو یہ ہمارا اپنا ایک بنایا ہوا تصور ہے۔ اس حوالے سے جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ میں نے اس کے سامنے بڑی بڑی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ ہم نے اس کو جہاد اور قتال کو ایک ہی سمجھ لیا۔ پھر جب بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ قتال کرے تو اس کو بھی ہم نے جہادی کا درجہ دے دیا، اور جب کہ جہاد جو ہے یہ فرض عین ہے، جب کہ قتال فرض کفایہ ہے، تو جب ہم مانی قرار پائے تو جہاد بھی کفایت کے درجے میں چلا گیا، حالانکہ یہ تو ایمان کا جزو لازم ہے، اس سے علیحدہ تو انسان کی زندگی سے یہ جدوجہد ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کا نام میں نے بتایا تھا کشمکش، جد و جہد، اسی سے جہاد، کشمکش، یہ لفظی بحث، لغوی بحث ہم کر چکے تھے۔ صرف اس کو سمجھ لیں کہ انہی باتوں کو مختصر انداز میں جو ہم نے سمجھی تھی پچھلی نشست میں، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، پہلی بات، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے۔ اب میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں تو میرے سامنے سب سے پہلی رکاوٹ اپنا نفس ہے، اس کشمکش میں آئے گی بات۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کروں، میرا نفس جو ہے وہ آرام طلب ہے، وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور یہ حلوہ ٹھیک ہے نہیں، اب کریں کیا؟ یہ کشمکش شروع ہو جائے گی۔ صبح کو نفس کہتا ہے کہ سوئے پڑے رہو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اٹھ کے آؤ مسجد میں نماز پڑھو، تو یہ جہاد، یہ کوشش شروع ہو گئی۔ جیسے دیکھیں نا، یہی جہاد کے الفاظ والدین کے ساتھ بھی تو آتے ہیں نا، قرآن حکیم میں کیا آتا ہے کہ اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں اس بات میں کہ تو شرک کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ تیرے ساتھ یہ جھگڑا کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات
نہ ماننا، تو وہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، وہ کشمکش ہے، نظریاتی کشمکش ہے والدین کے ساتھ. تو اسی طرح یہ ایک کشمکش نفس کے ساتھ لگ گئی. چلے صبح آپ نے بڑی کشتی کی، بہادری کی، نفس کو پچھاڑ دیا، افضل جہاد کر لیا، تو یہیں تک بات ہوتی تو خیر تھی. اب نوکری پر بھی جانا ہے، اب وہاں جائیں گے تو وہاں علیحدہ پرابلمز ہیں، وہاں رشوت کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، وہاں اور کرپشن کے دھندے ہیں. اب میں کروں کیا؟ اچھا اسی میں ذرا دیکھ لیں کہ اس کے اوپر مزید پریشر آ جاتا ہے، سوشل پریشر جو میں نے کہا تھا کہ بیوی ہے، بچے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہی تو وہ دوسرے صاحب بھی کام کر رہے ہیں نا، انہوں نے تو یہ فضائیہ میں پلاٹ لے لیا ہے، گھر بنا لیا ہے، تم ابھی تک کرائے میں پڑے ہو، کر کیا رہے ہو؟ اچھا اس معاملے میں ساس ہوں بہو ہوں اتحاد کر لیتی ہیں. اب پھر وہ باقی رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا میاں کیا کرتا ہے، دیکھو نا ہمارے نے تو یہ لائے، یہ چیزیں کی. اب یہ وہ میدان ہوتا ہے کہ یا تو آدمی اس کشمکش میں سٹینڈ لے. بعض اوقات اولاد بھی برا سمجھتی ہے، اگر آپ ان خطوط پر شروع سے تربیت نہیں کریں گے تو اولاد بھی کہے گی کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اس اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے، اتنی بڑے جگہ پر جو رہتے ہوئے ہمارے لیے کیا کیا اس نے، کوئی جائیداد، کوئی کاروبار، کوئی ہمارے لیے آسائشیں سہولتیں اس نے نہیں. اب یہ سوشل پریشرز ایسے ہوتے ہیں کہ پھر آدمی گھبرا کر کارنر پکڑتا ہے، پھر چلے کشیاں شروع کرتا ہے، دور دراز نکلتا ہے، کیونکہ وہ فیس نہیں کر پاتا ان سارے سوشل پریشرز کو. وہ جو ڈاکٹر علی شریعتی کی شاید میں نے بات آپ کو سنائی تھی کہ جس خدا پر میں ایمان رکھتا ہوں اس کے لیے مرنے سے اس کے لیے جینا زیادہ مشکل، اس اللہ کے لیے جینا زیادہ مشکل بات ہے. اب یہ مشکل آ گئی. اب ظاہر ہے آدمی دو نوکریاں تو نہیں نہ کر سکتا، ایک ہے اللہ کی نوکری کر رہا ہے اور ایک اس نظام کے ساتھ نوکری میں ہے، اس کے ساتھ جکڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پھر فلی ذرا یکسو ہوتے ہیں دین کی طرف. کیوں؟ انہوں نے اس کشمکش میں کچھ نہ کچھ زندگی گزاری ہوتی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ذرا فارغ ہوئے ہیں تو اس میں گئے، لیکن اب وہ رہنمائی صحیح نہ ہو، پورے طور پر نہ ہو، اور اس کشمکش سے ذرا کمپرومائز کرنے کی عادت سی جو پڑ گئی ہوتی ہے، اس میں پھر ایسے لوگ پھر ورد اور تسبیحاں کیا شروع کرتے ہیں، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. پھر یہ تسبیحیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ڈیوٹی پر نہیں ہیں، اپنے مورچے پر نہیں ہیں، جس پوسٹ پر اللہ نے انہیں تعینات کیا تھا اس ڈیوٹی سے ہٹ چکے ہیں، فرار اختیار کر چکے ہیں. اب دوسری طرف ایک اور بات اگلے جو سٹیپ میں آ جاتی ہے، یہ وہ باتیں ذرا میں نے علمی انداز میں پہلے بیان کی تھی، آج ذرا عمومی انداز میں بیان کر رہا ہوں. پھر سوشل پریشر کیا آ جاتے ہیں، آپ سارے ہی کہیں گے دیکھیں نا معاشرے میں کفر کس درجے پھیل رہا ہے، آپ یہ 2 لائنیں پڑھاتے ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، کیا کریں؟ ذرا ادھر دیکھیں طاغوت کو، شیطان کو کس انداز میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے کفر و شرک. اب ظاہر ہے اس کفر کو، طاغوت کو، شرک کو سمجھنا، پہلے اس کی بنیادوں کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کا جواب قرآن و سنت سے دینا، یہ آسان کام تو نہیں ہے. اسی کشمکش میں گزری میری راتیں، پیچ و تاب رومی، یہ چلتا ہے. پھر آدمی کہاں سے دے، کیسے دے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا میں کیسے توڑ کروں، کیسے جواب دوں، یہ کرنا آسان تو نہیں ہے. اور جب یہ اتنا مشکل لگتا ہے تو پھٹ جانا آسان لگتا ہے. ایک جیکٹ پہنی اور پھٹ گئے، کیونکہ اس ساری کشمکش سے گزر کر اس جہاد تک جانا یہ بہت مشکل تھا. لہذا ادھر ایک گولی کھائی اور مجمع میں جا کے بلاسٹ، یہ آسان ہو جاتا ہے.
اس کیفیت کے ساتھ اس سارے مرحلے سے گزرنا، ان سارے سوشل پریشرز کو، اس معاشرتی چیزوں کو، جس کو میں نے کہا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، وہ شہادت علی الناس کا ایک معاملہ جو ہے وہ قائم کرنا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ گزرتے ہوئے اس مرحلے تک جانا، یہ جہاد۔ تو اگر یہ دو چیزیں یوں ہو جائیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مومن تو بس وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر، پھر اس میں شک میں نہیں پڑے۔ جیسے میں نے کہا تھا، شکوک و شبہات والے یہ اقامت دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اور اگر دو چیزیں ان کے اندر پیدا ہوں، ایک کریکٹر کے اندر کمزوری، کردار کے اندر، اور دوسری مالیاتی کرپشن، اب انہیں اس سارے فلسفے میں بھی شکوک و شبہات نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقل سلیم اور قلب سلیم یہ پھر سلیم نہیں رہتے، یہ پھر رہنمائی آپ کی درست نہیں کرتے، اس سے پھر شکوک و شبہات جنم لیں گے۔ اور فرمایا یہی پھر کون ہے؟ اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب یہاں ذرا بات کو سمجھیں گے تو سچ اور ایمان پھر ایک بات ہو گئی، یہ بھی ایک دوسرے کے متبادل۔ جو سچا ہے وہی ایمان والا ہے، جہاد والا ہے۔ اور ایک سچائی ہے قول کی، ایک ہے کردار کی۔ قول کی سچائی کے بارے میں تو وہ حدیث میں نے شاید آپ کو سنائی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، پوچھا جائے گا یہ چوری ہو گئی، وہ کہہ دے گا ہوئی، غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ لیکن ایمان بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی۔ تو بہرحال جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بالکل شروع کا درس اگر آپ کے ذہن میں ہو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب والموفون بعہدہم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کہ جس میں کہا گیا تھا، نیکی کا تصور دیا گیا اور کہا کہ یہ لوگ متقی ہیں جن کا کردار یہ ہے۔ ایک ہے تم ظاہری حلیہ سمجھ لو، اور یہی سچے ہیں جن کا کردار یہ سچوں والا ہے۔ خالی سچ بولنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ سچا کردار یہ ہے۔ تو یہ سچ بولنا یہ تو ایمان کے ساتھ، اور وہ جو کردار ہے وہ جہاد کے ساتھ جوڑ لیں۔ سچا کردار یہ بھی گویا کہ اسی سچی کی دو ڈائمنشنز ہوں گے، ایمان میں بھی اور کردار میں بھی ہوں گے۔ اسی بات کو میں چاہ رہا تھا کہ پھر ایک اور اسلوب میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، یعنی 70 درجے کہہ لیں، 70 شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا درجہ نیچے کا یہ ہے کہ کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دو۔ یعنی یہ 70 درجے ہو جائے گا اس ایمان کے، اس جس میں شک نہ ہو، وہ عمل والا ایمان۔
کہاں سے لے کر کہاں تک یہ سارا ایمان والا معاملہ۔ اچھا یہی بات اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ نور کے 5ویں رکوع میں ہم نے پڑھی تھی، ایک ایمان کی داخلی کیفیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اس کو آخر تک لے جا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، ان کا نماز، ان کا عمل، ان کا زکوٰۃ، یہ، اور ایک ان کی کیفیت ظاہر میں، عمل میں کیا تھی اسی ایمان کی کیفیت، وہ سورہ آل عمران کا آخری جو کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، وَأُخْرِجُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِي، اور جنہوں نے جہاد کیا، وَأُوذُوا فِي، اور میری راہ میں انہیں ایذائیں دی گئی، تکالیف دی گئی، یہ تو ایک معاملہ ہے۔ اسی میں آج مصباح صاحب نہیں آئے، انہوں نے مجھے سورہ انفال کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں ایمان کی ایک آیت انہوں نے پڑھی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہے، آدھی بات ایک جگہ آئی ہے اور آدھی بات آخر میں، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ڈیفینیشن وہاں ایمان کی جو آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہاں سیکنڈ آیت ہے، یعنی سورہ انفال کی دوسری آیت کہ انما المؤمنون الذین، مومن تو بس وہی ہے، پھر یہاں بات آ گئی اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہے یہ اللہ کی تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ آگے وہ آیا لہم درجات عند ربہم، ان کے بھی درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، سارے ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جیسے میں نے کہا تھا، ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ایک ہے صحابہ کا، برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے صحابہ کا ایمان اور کسی عام صحابی کا، اور ایک کسی عام صحابی کا اور ہمارا ایمان ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجے ہیں اپنے رب کے۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، لیکن یہ بات آ گئی اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے مومن۔ اچھا ادھر سے یہ پہلی سے دوسری آیت، ایک ایمان کی یہ تعریف کی گئی جو انسان کی ایک باطنی کیفیت کی تعریف ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، ان آیات کا کیا اثر ہوگا، وہ نماز، وہ یہ اس کی جو ذاتی کیفیت ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور ادھر سے سورہ انفال کی آخری سے پہلی آیت، ادھر سے دوسری، ادھر سے پھر ایک پچھلی آیت، سورہ انفال کی آیت، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے بالکل پوری ہو جائے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یعنی انصار۔ ایک یہ تھے کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ تو ایک ہے اس اندر کی کیفیت، اسی ایمان کا ایک باطنی پہلو، اسی ایمان کا ایک ظاہری پہلو جو جہاد ہے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان حقیقی کے اعتبار سے وہ ایمان اور جہاد جڑ گئے، وہ عمل صالح گویا کہ جڑ گیا اسی، بلکہ عمل صالح ہی کا ایک دوسرا نام جہاد ہوگا نا،
وہ کیفیت وہ ساری. تو ایک وہ آ گیا کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, اور ایک ان کی یہ کیفیت آ گئی کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور جنہوں نے مدد کی اور پناہ دی, وہی بات آ گئی. یہ ہے سچے مومن. تو یہ مومن کی تعریف گویا کہ جیسے اس ساری صورت کے اندر, سورہ انفال کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو پورے کا پورا غزوہ بدر کا واقعہ آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ. اس کے اسباب کیوں تھے, کیوں پیدا ہوا, کس انداز میں ہوا, اس کے نتائج کیا نکلے, وہ پورا غزوہ بدر آ رہا ہے. تو گویا کہ کہاں وہ اس ایمان کی کیفیت نے انہیں اس میدان میں پہنچایا, اور پھر اس کے بعد جو ساری کیفیات ہوئی اس پر وہ سارا تبصرہ ہو کر پھر یہاں آ کر بات پہنچی ہے کہ یہی سچے مومن ہیں. یعنی مومن کی زندگی کے یہ دو پہلو جو ہے وہ قرآن حکیم میں آپ کو جا بجا مل جائیں گے, کہ ایک اس کا یہ باطنی پہلو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اور ایک ہے اس کا ظاہری زندگی میں اس کا کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی. اور اس کی کامل ترین مثال ہمارے سامنے کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس میں اہم ترین اس آیت کے اندر مسئلہ آ جائے گا کہ وہ ایمان حاصل کیسے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان حقیقی انسان کو حاصل کیسے ہو. مومن تو بس وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے. اب یہ بغیر شک والا ایمان آئے کیسے؟ پہلے مجرد سمجھ لیں کہ ایمان آئے کیسے. تو اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ ہے صحبت صالح. نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی. دیکھیں نا, آپ آگ کے سامنے بیٹھے یا اے سی کے سامنے بیٹھے, ٹھنڈ آپ آبزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حرارت کرتے. تو ایمان والے کے پاس بیٹھیں گے تو ایمان بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آپ کی کیفیت کے اوپر آئیں گے. جسے کہتے ہیں نا کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے چاہے نہ بھی خریدو, خوشبو مفت میں آئے گی. تو کچھ ایمان کا ایک وہ معاملہ آئے گا. جیسے پنڈت جواہر لال نہرو کی میں نے ایک وہ پڑھا تھا واقعہ. اس نے ابوالکلام سے ایک دن کہا تھا کہ آپ بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں نا حسین احمد مدنی, جب وہ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو ہماری کچھ کیفیت بدل سی جاتی ہے. ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے, کچھ اندر جاتی ہے بات. تو کچھ نہ کچھ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی کیفیات کے اندر اثر رہتا ہے. اچھا, دوسرا درجہ کیا ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہوا کرو. اچھا, دوسرا درجہ کیا ہے کہ عمل صالح, صحبت صالح اور عمل صالح. انسان نیک عمل کرے تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ جو نیوٹن کا تھرڈ لا ہے, کیا ہے؟ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو اگر اندر ایمان ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر عمل پیدا ہوگا, اور عمل کریں گے تو رد عمل کے طور پر ایمان اندر پیدا ہوگا. ایک باطنی سکون اور کیفیت آپ نیک کام کرتے ہیں تو ہوتی ہے پیدا. لیکن یہ سارا جو ہے غیر شعوری ایمان ہوتا ہے, ایک تقلیدی ایمان ہوتا ہے. وہ یقین والا ایمان نہیں ہوتا. اس کی نفی نہیں ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن یقین والا ایمان نہیں ہوتا. اس میں ذرا ادھر ادھر سے آئے تو آدمی رائے فرار اختیار کر سکتا ہے. ہاں, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کی کیفیت اتنی بڑھ جائے اور کمیت کے انسان کھڑا رہ جائے. وہ جو شعوری ایمان ہے وہ آتا ہے ان آیات سے, وَإِذَا تُلِيَتْ آیاتُ, وہ ان سے.
وہ یقین والا ایمان۔ علامہ اقبال نے جو خطبات میں لکھا ہے کہ اصل میں شک کب ختم ہوتا ہے، یقین کب پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ تجربے سے۔ جب تک بات ایسے رہتی ہے نا تو وہ شک میں رہتی ہے، جب پریکٹیکل ہو جائے تو اب شک نہیں رہتا۔ وہاں دیکھیں نا، آگ جلاتی ہے، آپ کا علم ہے، لیکن شک رہ سکتا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو پھر کوئی شک نہیں رہتا، یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعہ ہی جلاتی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کے ایک تجربہ ہوتا ہے نا حواس خمسہ کا، یہ والا سینسز کا، ایک تجربہ ہے باطنی دل کا، وہ ان ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتا۔ وہ جو اندر وجدانی کیفیت ہے، وہ جو دل کا تجربہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب آیات پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو یہ بات میرے دل میں تھی۔ وہ جب یہ تجربہ انسان کو ہونے لگ جائے کہ یہ والی بات آپ کو یہاں سے ملنا شروع ہو جائے اور یہ والے سوالات کا جواب یہاں سے ملنا شروع، تو یہ تجربہ ہو گیا۔ آپ ایک بات سوچ رہے تھے، آپ ایک غور و فکر کر رہے تھے، لیکن اس جدوجہد میں جہاد میں لگے ہوئے، وہ جدوجہد چاہے آپ کی ذاتی تھی، سوشل پریشر کی تھی، شیطان کی تھی، معاشرے کی تھی، اس پریشر اور جدوجہد کے اندر جب آپ کو یہاں سے وہ جوابات ملنے شروع ہو جائیں، یہ تجربہ ہے۔ یہ وہ ایمان پیدا ہونا شروع ہو گیا جس میں شک نہیں۔ تو ایک وہ جو بات مولانا مودودی نے کہی تھی علیہ رحمہ کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے اے سی والے ڈرائنگ روم میں اور صوفوں پر بیٹھ کر سمجھا جا سکے، یہ سمجھ میں آتی ہے میدان عمل کے اندر جا کر، وہاں اس کی کیفیات کا اس جد و جہد میں کاز آف اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر آپ اس جد و جہد میں لگتے ہیں تو پھر آپ کے جو ٹینشنز اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے جواب اور وجدان اور یہ کیفیت یہاں آتی ہے، تو پھر وہ معاملہ۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوا، میری کسی سے جھگڑا ہوا کسی دینی معاملے میں، اچھا اس کے بعد درس ہوا، وہ بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، آیات پڑھ رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آ رہا ہے معاملہ ان پر، ان کا مفہوم وہ آ رہا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی تھی یا جو انہوں نے حرکات کی تھی وہ ساری باتیں آ رہی۔ اور یہ ہے وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، ہمی و غمی، اس کو میرا غم گسار بنا دے، وہ جو میرے غم ہیں، میرے تفکرات ہیں، وہ یہاں سے حل ہونے شروع ہو جائے، وہ تجربہ انسان کو حاصل ہوتا، تو اب وہ شک والی کیفیت پھر نہیں رہتی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان حاصل کیسے، تو اس حوالے سے کہ ان آیات پر عمل کرنا اور ان پر غور و فکر کرنا، یہ 2-3 ٹائم جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اب وہ ایمان ان آیات کے ذریعے وہ والا پیدا ہوگا اس تجربے کے انداز میں کہ جس میں شک نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو مشکات شریف کے آخری جو حصہ ہے اس میں آتی ہے، جس میں اس آخری امت کی جو فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس امت کے آخری حصے کی، اس کے فصل ثالث میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، ای الخلق اعجب الایمان، یعنی مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت بہترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے ذرا ڈرتے ڈرتے کہا فرشتوں کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کا کیوں نہ، وہ ہوتے ہی اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کس کا ہے؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ پھر انبیاء کا ہوگا، ان کا ہے۔ تو انبیاء کا کیسے نہ ہو ان کے پاس، جب کہ وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مشاہدات کراتا ہے، وہ تجربات جو ہے وہ انہیں کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو تجربے والی بات میں نے کی ہے، وہ کیا کہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے یقین ہے تم زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ذرا دکھا تو صحیح نا، تاکہ یہاں یقین بھی پیدا ہو جائے۔ وہ تجربہ اللہ نے ان سے کروایا، اس دور کے مطابق تجربہ کروایا نا۔ تو بہرحال انبیاء کے پاس تو یہ آتی ہے، ملکوت السماوات والارض وہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ان کا کون رہ جائے گا؟ ڈرتے ڈرتے انہوں نے اپنا نام لیا کہ پھر ہم ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کیسے نہ ہو جبکہ میں تم میں موجود ہوں، ایمان کی بھٹی تم میں موجود ہے، تو تمہارا ایمان تو ہوگا ہی۔ اب انہوں نے عاجز آگے انہوں نے کہا حضور آپ ہی بتائیے کہ سب سے خوبصورت ایمان کائنات میں، اس مخلوقات میں کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے بعد آخر میں وہ جو لوگ آئیں گے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس کو قرآن کو پایا ہوگا ما بین دفتین، دو جلدوں کے مابین۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس وقت ابھی یہ دو جلدوں میں قرآن نہیں آیا تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا، ما بین دفتین، دو کاٹھیوں کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان پائیں گے اس قرآن کو، اور اس کو پڑھ کر جو ایمان لائیں گے ان کا ایمان اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے خوبصورت ہوگا۔ تو یہ آج کے دور کے حوالے سے ایک پیشن گوئی بھی دی۔ اب اسی کو بات کو میں کلوز کروں تو ایمان کے ساتھ وہ جہاد کے ساتھ بھی جوڑ لیں ایک حدیث کے ذریعے۔ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو جہاد ہے یہ جاری رہے گا، یہ جہاد جاری رہے گا اس وقت سے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، میری امت میں یہ جہاد ختم نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ مسیح الدجال سے قتال نہ کر لے۔ اب دیکھیں یہاں قتال کے لفظ آ گئے کہ یعنی وہ جہاد جا کر کہاں قتال بنا؟ مسیح الدجال کے ساتھ۔ تو یہ اس حوالے سے بھی معلوم ہو ایک ہی حدیث میں دونوں جہاد بھی اور قتال بھی، کہ جہاد ہمیشہ جاری رہے گا جہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ مسیح الدجال سے قتال نہ کرے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ایمان کی اور جہاد کی اور قتال کی یہ جو بات آئی تھی ہمارے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ یہ ایک واضح ہو جائے، اور یہ جو بعد کی آیات ہیں ان کا بھی میں ترجمہ جلدی سے کر دیتا ہوں تاکہ یہ رہ گئی تھی یہ ہم نہیں پڑھ سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پر مزید پھر ایک اور دو نشستیں لگ جائیں۔ آگے فرمایا کل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم جتاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، یعنی تم اللہ کو کیا بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم دین والے ہو گئے؟ اللہ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اگر اس کے لیے کر رہے ہو، اس کی خاطر لائے ہو تو اسے معلوم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہمیں اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم مت جو ہے وہ احسان جتلاؤ، علیہ اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کا،
تم اسلام کس کی خاطر لائے ہو؟ اللہ کی خاطر لائے ہو نا، تم میرے اوپر احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان، بلکہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ احسان کیوں جتلاتا ہے؟ یہ جو دنیا میں ہم کرتے ہیں نا، اس کی ایک ریفلیکشن آتی ہے، وہی عادات، وہی چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ابھی وہ ہوگا کہ فلاں صاحب جو ہے اتنے بندوں کے ساتھ مل کر، برادری کے ساتھ مل کر کس جماعت میں شامل ہو گئے؟ فلانی جماعت میں شامل ہو گئے، اور فلانے اتنے مل کر فلانی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا، یہ اعلان کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی میں آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں تو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں نا۔ اور پھر اس کا اگلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنے، یہ احسان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی کرنے۔ اچھا، یہ کیوں جتلا رہے ہیں؟ یہ بھی اس لیے جتا رہے ہیں نا کہ اب آپ نے آگے مال غنیمت تقسیم کرنا ہے، کچھ چیزیں دینی ہے، تو ذرا ساڈا بھی خیال رکھنا، کیونکہ ہم اس آپ کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ بات وہ اسی درجے میں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں وہ بات نہیں ہے۔ اگر تم اسلام لائے ہو تو اپنے بھلے کو لائے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، وہ سورہ عنکبوت میں تو یہاں تک کہہ دیا، جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اپنا اس کا فائدہ ہے۔ ہم پر کیا احسان دھرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں وہ بات، قل لا تمنوا علی اسلامکم، دیکھو تم میرے اوپر جو ہے وہ اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، اس ایمان کی شاہراہ پر چلایا ہے۔ وہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو یشرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس شاہراہ پر چلنے کے لیے تمہارا سینہ کھولا ہے، اس راستے پر آنے کے لیے، تو یہ ہے اصل میں احسان اس کا۔ ورنہ وہ دوسری جگہ کیا آتا ہے، جس کے بارے میں وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں آنا، تو اس کا سینہ ایسے تنگ کر دیتا ہے جیسے کہ وہ چڑھائی پر چڑھ رہا ہو، بلندی کی طرف جا رہا ہو اور مشکل میں ہو۔ تو یہ اس نے احسان کیا کہ تمہارے دل کو کھول دیا، تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، یہ بھی احسان سمجھو۔ تو ہم پر نہ دھرو، بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے اگر ہمیں سکھوں کے گھر پیدا کر دیا ہوتا تو ہم سکھ ہوتے، آج ہندو ہوتے۔ کتنی کوئی ہم میں کریج تھی اور سوچ و بچار تھی اور غور و فکر تھا کہ ہم ایمان لاتے اور مسلمان ہوتے۔ تو یہ اس کا احسان مانو کہ اب اس نے اس شاہراہ پر تمہیں ڈالا ہے، اس راستے پر ڈالا ہے، پیدائشی تمہیں مسلمان کر دیا۔ ظاہر ہے میں نے وہ جو بات کہی تھی کہ اگر اب تمہارے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے کوئی نفرت نہیں ہے، تم منافق نہیں ہو۔ جو جہاں کہا گیا تھا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر، لیکن اگر اطاعت کرو گے، لیکن اطاعت کلی ہو، جزوی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تم اس شاہراہ پر چل پڑے ہو، یہ شاہراہ جو احسان کے درجے پر تمہیں لے جائے گی، وہاں تک پہنچائے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کا احسان مانو، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو چھپی باتیں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی ایک وہ شے ہے کہ ذرا اندازہ کریں کہ ہم اپنے اس دماغ کے ساتھ کتنا کچھ جان سکتے ہیں۔ یعنی جو علم تصور آج ہمارا ہے، کسی پرانے زمانے کے آدمی کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
ذرا کسی آدمی کو پرانے زمانے کو سمجھائیں کمپیوٹر سامنے رکھ کے کہ یہ جو سارا کمپیوٹر کے اندر ہے ایک بندے کے دماغ کے اندر ہے. تو اتنی سارے علم اور انفارمیشن اور ذرائع کے باوجود ذرا دیکھیں کہ ہم کتنے محدود ہیں. اور ذرا اس کا اندازہ کریں جاننے کا, سمجھنے کا. لہذا جب وہ میری ضروریات کا مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ہے اور واقعیت ہے, تو اس سے مانگنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ اسپیشل الفاظ ہوں, بلکہ آپ کی وہ کیفیت جو ہے وہ بھی بتا دیتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں. وہ اس آپ کی کیفیت سے بھی جان لیتے ہیں اس کو کل کیا چاہیے, اس کی کیا ضرورتیں ہیں, کیا یہ مانگ رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ذرا ہٹ کے آج بالکل ایک پروفیشنلزم کے درجے میں بن گئی ہیں. دعائیں اور وہ ساری کرنا اور مانگنا ریچولز بن گئی, وہ رسومات کے درجے میں. جبکہ آپ اپنے انداز میں اپنی کیفیت میں اس سے مانگیں, اور وہ تو جانتا ہے آپ کی اس کیفیت کو, آپ کی چیزوں کو, آپ کی باتوں کو. وہ نہ بھی الفاظ ہو, بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کو پکارو تضرعا و خفیہ, چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے, ڈرتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے اس کو پکارو, کرو. وہ جانتا ہے تمہاری کیفیات کو, باتوں کو. تمہارے پاس الفاظ نہیں بھی ہوں گے تو معلوم ہے اسے. وہ چھپی باتوں کو جانتا ہے, آسمانوں میں ہوں زمین میں ہوں. واللہ بصیر بما تعملون, اور وہ دیکھتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو, جن کیفیات کے ساتھ کر رہے ہو, جن نظریات کے ساتھ کر رہے ہو, سب اس کو علم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ سورہ حجرات آج ہم نے مکمل کر لی. نہ صرف سورہ حجرات مکمل کر لی, بلکہ عمل صالح کا جو پورا چنگ تھا جو ہم نے شروع کیا تھا, کہ جس میں ایک فرد کا عمل صالح, ایک گھر کا عمل صالح, معاشرے کا عمل صالح, اور پھر ایک ریاست کا عمل صالح, ان دو رکوع میں ہم نے مطالعہ کیا انشاءاللہ العزیز. بلکہ درمیان میں دیکھتا ہوں وہ ایک حدیث مل جائے تو ابھی اس جہاد اور ایمان والی گفتگو کو ایک بیچ میں بریک دے کر ایک دفعہ اور کر لو, نہیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. وہ میں چاہ رہا ہوں کہ حدیث آ جائے ذرا پرنٹڈ فارم میں ہو نا, تو سب کے سامنے ہو, تو اس کا بھی میں لفظاً ذرا مطالعہ کرواؤں. تو اگر وہ مجھے موقع مل گیا تو مجھے وہ پرنٹ کروا لی نا, تو پھر تو اس انداز میں پڑھا دوں گا, تاکہ یہ جہاد والا چیپٹر یا اس میں کچھ چیزیں اگر تشنا اور بھی رہتی ہیں ایمان اور جہاد میں, تو وہ بھی حل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. یعنی جو 4 چیزیں کون کون سی تھیں جن سے ہم نے کہا تھا کہ ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو پھر آئندہ ہماری گفتگو یعنی ایمان اور عمل صالح پر ہم گفتگو کر چکے, تواصی بالحق اس پر پھر گفتگو کا ہم آغاز کریں گے, اور تواصی بالحق میں پھر ہم شروع کریں گے. یعنی اس میں قرآن حکیم میں کون کون سے مقامات جو ہے تواصی بالحق کے معاملے میں آئے ہیں اور کس انداز میں آئے ہیں, اس پر ہو جائے گا. تو بس اسی پر اکتفا کرتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.